اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی، قول بات الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر یقیناً اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ غریب ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ ان کی اس بات کو اللہ نے سن لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی تو یہود نے اس حکم کا مذاق اڑایا کہ زکوٰۃ، جیسے اس حوالے سے ایک آیت بھی تھی سورہ حدید میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ تو اس طرح کی آیات جب نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ یہ احکامات تو جو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، اللہ کو قرض دینے کے حوالے سے، حالانکہ اللہ کو قرض دینے کا یہ معنی ہرگز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اس میں اللہ کو ضرورت ہے اور اللہ کو مل رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم یا وہ جو قرض کی رقم ہے۔ اس کا معنی تو یہی تھا کہ جس طرح ایک انسان دوسرے کو قرض دے دیتا ہے تو مقروض کی ذمہ داری ہوتی ہے اس قرض کی ادا کرنا، قرض کی ادائیگی کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تعبیر ایسی کی کہ اللہ کے راہ میں جو خرچ کر لے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا دوسرے صدقات کی صورت میں ہو، اس کا اجر دینا اللہ پر گویا لازم ہوتا ہے۔ اللہ پر تو ویسے بھی کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے گویا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا وہ دے دینا، بدل دے دینا۔ تو ان جیسے احکامات کا یہود نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے، غریب ہے اور ہم امیر ہیں، کہ اللہ کو ہمارا مال چاہیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان پر نکیر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات سن لی ہے جنہوں نے یہ بات کہی۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ کر رکھ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تاکہ سند رہے اور قیامت کے دن ان کو ان کے اس کہے کا پھر بدل دے دیا جائے اور سزا دے دی جائے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ کر رکھ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا، کہ کس طرح کی گستاخی کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ اسی طرح ان کے دیگر اعمال بھی ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، اور جو ان کی نافرمانیاں ہیں ان میں سب سے بڑی نافرمانی وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ کر رکھ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا، اور لکھ کر رکھ دیتے ہیں ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا، لیکن آباء و اجداد کے اس عمل کی وہ تحسین کیا کرتے تھے، اس کی تائید کیا کرتے تھے۔ تو جس کے کام کی تحسین اور تائید کر لی جائے اس کام میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفر کی تائید اور تحسین کرتا ہے، اگرچہ خود کفر نہیں کر رہا، کسی گناہ کی تائید اور تحسین کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے وہ گناہ کیا۔ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کفر کو وہ دل سے برا سمجھے، کم از کم گناہ کو دل سے برا سمجھے۔ اگر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، دل سے برا نہیں سمجھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تائید کر رہا ہے، تحسین کر رہا ہے، اور وہ اس میں شریک ہے، جیسا کہ یہودیوں کو اللہ نے کہا
کہ ہم تمہاری اس بات کو بھی لکھ کر رکھ دیتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کو بھی ہم لکھ کر رکھ دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا۔ وَنَقُولُ، اور ہم مزید ان کی تذلیل کے لیے قیامت کے دن ان سے کہیں گے عذاب دے کر، ذُوقُوا عذاب الحریق، کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی ان کو عذاب بھی ہوگا جہنم کا، اور ساتھ میں ان کو اس عذاب کے ساتھ ساتھ انہیں تانے بھی دیے جائیں گے فرشتوں کی طرف سے کہ ہاں اب دیکھ لو وہ عذاب، اب اس کا مزہ چکھ لو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب ان اعمال کے بدلے میں ہے جو تم پہلے کر گزرے ہو، جو اعمال، جو نافرمانیاں تم نے کی ہیں ان کے بدلے میں یہ سزا تمہیں مل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو خواہ سزا دے دے، عذاب دے دے، بلکہ اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ اعمال کرو گے تو نجات حاصل کرو گے، اور یہ اعمال کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی، پہلے سے ہی اللہ نے بتا دیا۔ اور اس کے بعد بھی اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کتنے موڑ انسان اور کتنے انسان کے پاس مواقع اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، کبھی رمضان کی صورت میں، اور کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، اور کبھی دوسرے ایام کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قدم قدم پر رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ان باتوں کو نہیں مانتا تو خود ہی ذمہ دار ہے عذاب کا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی زیادتی کرنے والا تو نہیں ہے۔ تو ذَلِكَ مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا ان اعمال کی بدولت ہے جو تم پہلے کر گزرے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الَّذِينَ قَالُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر تب تک ایمان نہ لائے، حتی یأتینا بقربان، جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی کا معجزہ پیش نہ کرے، تأکلہ النار، جس کو آگ آ کر کھا لے۔ یہ یہود کا ایک اور بہانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ہمیں ہمارے انبیاء سے یہی وصیت اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آئے کہ ہمیں رسول ہوں تو ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ بھئی یہ معجزہ دکھا دو کہ قربانی کر لو اور اس قربانی کو میدان میں رکھ لو اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لے، تو ہم مانیں گے کہ تم نبی ہو۔ ہمیں تو یہی، ہمارے انبیاء نے یہی وصیت کی ہے، اللہ کے توسط سے یہ حکم دیا۔ اگر یہ معجزہ کر سکتے ہو، دکھا سکتے ہو، تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، نہیں تو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اگرچہ سابقہ امتوں میں قربانی کی قبولیت اور صدقات کی قبولیت کا طریقہ کار یہی تھا کہ انہوں نے وہ صدقات کا مال و قربانی کا گوشت وغیرہ جو بھی ہے وہ خود نہیں کھا سکتے تھے، بلکہ جو بھی صدقہ آپ نے کرنا ہوتا تھا، جو بھی قربانی کرنی ہوتی تھی، وہ لا کر آپ نے میدان میں رکھ دینا تھا۔ اگر وہ قبول ہو جاتی تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو ایسے ہی پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا قصہ سورہ مائدہ کے اندر مذکور ہے۔ انہوں نے قربانی کی اور ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ حکم تو تھا، لیکن یہود نے اپنی طرف سے یہ چیز بڑھا دی تھی کہ بھئی ہم نے تبھی آپ کو رسول مانا ہے جب یہ معجزہ تم دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ معجزہ نہیں دکھایا، کیونکہ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا ایمان لانا اور حق کا متلاشی ہونا، اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ نے یہاں پر صرف اتنا ان کو بتا دیا کہ جن انبیاء کو تم نے شہید کیا، ان انبیاء نے تو یہ معجزہ دکھا دیا تھا،
پھر تم نے ان پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ موجودہ محرف شدہ تورات کے اندر بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا وہ واقعہ مذکور ہے، جس الیاس علیہ السلام کو وہ ایلیا کے نام سے وہاں پر ذکر کیا گیا، ایلیا کہتے ہیں اس بائبل کی زبان میں۔ تو ان کا وہ محرف شدہ بائبل میں ہی ان کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ ان کا جو امت تھی وہ جب ایک بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور یہ طے ہوا کہ بھئی ہم قربانی کریں گے، اور جس کی قربانی آسمان سے آگ آ کر کھا لے تو وہ حق پر ہوگا اور دوسرا ناحق پر ہوگا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن اس زمانے میں جو بادشاہ تھے، اس بادشاہ کی جو ملکہ تھی وہ بھی ان کفار کے ساتھ تھی، تو بادشاہ کی اس نے اپنی ملکہ کی بات مان کر حضرت الیاس علیہ السلام کو پھر شہید کر دیا۔ یہ اس محرف شدہ بائبل میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو اللہ اس طرح بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا، تو انہوں نے تو یہ معجزات دکھا دیے، وہاں کیوں نہیں مانا تم نے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تم اس معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب دیا گیا، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے، بالبینات معجزات لے کر آئے، وبالذی قلتم اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم کہہ رہے ہو، یہ معجزہ بھی انہوں نے دکھایا، اس کے علاوہ بھی معجزہ، فلما قتلتم، تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس مطالبے میں کہ جس نبی نے ہمارا یہ منہ مانگا معجزہ پورا کیا ہم ایمان لائیں گے، تو ان انبیاء کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ تو حقیقت یہی ہے کہ تم نے نبی کو ماننا نہیں ہے، صرف بہانے ڈھونڈنے ہیں، اور یہ بات تو کہیں پر لکھی ہوئی بھی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو کہ صرف اس نبی کو مانو جو یہ معجزہ دکھا دے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ بات تو تم نے اپنی طرف سے بنائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہ۔